بتاریخ 9 اکتوبر 2023 23 ربیع الاول بروز پیر کو 251واں سالہ قدیم عظیم الشان مرکزی جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و زیارت آثار مبارک کی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا بمقام مراد نگر کلاسک کنونشن ہال زیر سرپرستی حضرت مولانا سید شاہ محمد عبدالغنی حسینی جعفری القادری چشتی حسن بابا صاحب سجادہ نشین بارگاہ عالیہ خواجہ چمن شریف نے کی یہ 251واں سالانہ جشن منایا گیا اور یہاں غلاف کعبہ شریف کی زیارت کروائی گئی جس میں عاشقان مصطفیٰ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور تبرکات حاصل کیے۔ اس تقریب میں نوجوان نسل کے تعلق سے روشنی ڈالی گئی جس میں دینی اور دنیاوی تعلیمات پر غور کیا گیا جس سے کہ شریعت اور طریقت دونوں کی تعلیم حاصل ہو سکے، اپنے آپ کو ادب پرست انسان بنائے، بڑے چھوٹوں کا لحاظ کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے۔ وین سٹی ڈیولپرز کی خاص پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے آبادی کے بیچوں بیچ وینچر 6,000 روپے پر اسکوائر یارڈ نقد یا آسان اقساط پر MNC کمپنیز جیسے نیٹکو فارما، جانسن اینڈ جانسن PNG، LV پرساد آئی انسٹیٹیوٹ کے قریب، شمشاباد ایئرپورٹ سے کچھ ہی دوری پر گیٹڈ کمیونٹی، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، الیکٹریسٹی، ٹرانسپورٹ اور مکمل سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ تو جلد سے جلد ہم سے ربط ادا کریں۔ وین سٹی ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ، بیہائنڈ چوائس فنکشن ہال، VIP کالونی، چندرائن کٹا، حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، آج ہمارا عظیم الشان 251 سالہ قدیم جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و زیارت آثار مبارک کی ایک بہترین تقریب یہاں پر مراد نگر کلاسک کنونشن ہال میں زیر نگرانی تقدس مآب حضرت سید شاہ محمد عبدالغنی حسینی جعفری القادری حسن بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ عالیہ خواجہ چمن شریف منعقد ہو رہی ہے۔ آج ہمیں یہ آپ کو بتلاتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ 251واں سالانہ جشن آج ہم منا رہے ہیں، اور الحمدللہ تاریخ کا بھی کیا کہنا کہ جشن کے 251 سال ہو رہے ہیں، تو جو غلاف کعبہ شریف یہاں پر زیارت کے لیے رکھا گیا ہے اور جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چادر یہاں پر زیارت کے لیے رکھی گئی ہے، اس کے بھی 451 سال ہو رہے ہیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں میرے جد اعلیٰ حضرت سید شاہ محمد ظہیر الدین حسینی گنج البحر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار پاک ضلع اننتا پور تعلقہ قدری کوٹا گل میں ہیں، انہوں نے جب حج کے لیے گئے تھے تو عثمانی سلطان نے ان سے عقیدت و محبت میں کعبۃ اللہ شریف کی ایک بہترین بڑی چادر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تحفتاً ہدیتاً عنایت کی تھی، اور جو نسل در نسل چلے آ رہے تبرکات ہیں جس میں آثار مبارک حضور پاک علیہ السلام کے آثار ہیں، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے آثار ہیں، سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام حسین علیہ السلام و سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار ہیں۔ یہ جو خاندانی تبرکات نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، اس کی زیارت کا اور جشن میلاد کا یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے، جس میں الحمدللہ جوخ در جوخ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ہو رہی ہے۔ لوگ اس پرنور بزم میں شرکت کر کے جو ایسی محفلوں میں رحمت خدا برستی ہے اس سے بھی مستفید ہو رہے ہیں، اور ان تبرکات مقدسہ کی زیارت سے، جز کی زیارت سے اس کل کی طرف اپنی تصورات کو پہنچا رہے ہیں۔ تو میرے تمام سے، آپ تمام میڈیا کے حضرات کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے الحمدللہ اس جشن سے پہلے بھی پورا کوریج دیا، پوری اپ ٹو ڈیٹ جو ہے سو میڈیا چینلز پر رہی، اور آج بھی یہاں پر آپ لوگ الحمدللہ پورا کور کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سے جو حضرات یہاں پر شرکت نہ کر سکے کسی وجوہات پر، آنے کی بڑی تمنا تھی لیکن آ نہ سکے، تو ان لوگوں کو بھی اس محفل میں شرکت کا کچھ آن لائن کے ذریعے سے ہی صحیح موقع نصیب ہوگا۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج کے نئے، چلو آپ کا سوال ہے واقعی قابل قدر اور
بے انتہا توجہ طلب ہے، کیونکہ یہ تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خانقاہوں میں جو شیوخین مسند سجادگی پر جلوگر ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور نوجوانوں کے سرپرستوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی نوجوان نسل کو اپنے ساتھ خانقاہوں سے جوڑے رکھیں، وہاں پر جہاں پر تعلیمات کا سلسلہ ہے، تعلیمات سے مراد آپ کے دینی اور دنیاوی، اس میں دینی اور دنیاوی تعلیمات سے مراد یہ لے رہا ہوں جو آپ کو شریعت کی بھی تعلیمات دے اور طریقت کی بھی تعلیمات دے، کیونکہ خانقاہیں صرف قوالی سننا یا جو ہے اس طریقے کے صوفیانہ لباس زیب تن کر کے محافل و جلسوں میں شرکت کرنا یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ مخلوق خدا کی رشد و ہدایت۔ تو الحمدللہ ہم نے تو اپنے طور پر ہر مہینے کی چاند کی 29 تاریخ کو مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کے لیے بنیادی جو کتابیں ہیں تصوف کی، جیسا کہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں، ان کی تعلیمات کو لے کر ایک بہترین مشن چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ جوخ در جوخ لوگ جڑ بھی رہے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے میری بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی جو ہے چاہیں تو 29 تاریخ کو مراد نگر میں خانقاہ خواجہ چمن شریف میں ضرور شرکت کر سکتے ہیں، اور شرکت کے خواہش مند حضرات ہم سے کسی نہ کسی ذریعے سے رابطے میں آ ہی جائیں گے۔ ڈھونڈے تو خدا ملتا، لیکن اب اس ذریعے سے تو ہم فون نمبرات یا جو ہے مکمل ایڈریس نہیں دے سکتے، لیکن ڈھونڈے تو خدا ملتا ہے کہتے ہیں، لیکن ڈھونڈنے سے علم بھی ہم کو حاصل ہوتا، ڈھونڈنے سے تہذیب بھی ہم کو حاصل ہوتی۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کے اندر کس طریقے سے بھلائی پیدا کرے، کس طریقے سے اپنے آپ کو سجائیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو سنوارے، کس طریقے سے ہمارا فیوچر ہونا چاہیے، اپنے فیوچر کی پہلے سے پلاننگ ہونی چاہیے، ہم کو کیا کرنا ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے معاشی گزر بسر کے لیے پہلے سے آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ مجھے کاروبار کرنا ہے یا مجھے جو ہے ملازمت اختیار کرنا ہے، مجھے ملازمت اختیار کرنا ہے تو پھر میں کس طریقے سے کن کن چیزوں کی ڈگری حاصل کروں، کاروبار کرنا ہے تو کس کا کاروبار کرنا ہے، اس کے تعلق سے آپ تجربہ حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو اپنی زندگی بھی کیسے بسر کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی میں ہماری نوجوان نسل سے، میرے ساتھ کے تمام نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو مؤدب بنائیں، ادب والا بنائیں، بڑے چھوٹوں کا حد و ادب برقرار رکھیں، بڑوں سے ادب سے پیش آئیں، چھوٹوں سے نرمی سے پیش آئیں، اور ہر کسی کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ مانگنے پہ تعاون تو کوئی بھی کرتا ہے، لیکن خانقاہوں کا مین پیغام یہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت مند نظر آ جائے، چاہے وہ تم سے مدد طلب کرے یا نہ کرے، اس کی مدد کرو۔ یہ سوچ کر مدد کرو کہ تمہیں وہ مدد کرنے کے بعد میں تھینکس بولے گا یا شکریہ ادا کرے گا یا تمہارا احسان مند ہوگا، یہ مت سوچو۔ بس یہ دیکھو کہ تم بندہ خدا ہے، جس طرح تم رب کی رضا چاہتے ہو، اسی طرح رب کی رضا کی تلاش میں رب کے بندوں کی مدد کیا کرو، رب کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یقیناً رب تمہارا ہو جائے گا۔ مدینہ روح ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين صلى الله تعالى على خير خلق نور عرش محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم